السلام علیکم۔ طاقت کے پجاری شوگان نے دور تک اس گھوڑے کو دیکھا جس کی پشت پر شہنشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ سپاسیہ کی نگاہیں بھی اس کا دور تک تعقب کرتی رہی تھیں۔ اس نوعمر لڑکے کو دیکھ کر سپاسیہ کے دل میں ایک عجیب سا گداز پیدا ہو گیا تھا۔ جب وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا تو سپاسیہ نے غمناک لہجے میں شوگان سے کہا، شوگان، کیا یہ ہمارے دستونیا سے مشابہ نہیں ہے؟ شوگان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اس نے سپاسیہ کا چہرہ دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، ہاں، اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی دستونیا کا ہی تصور ابھر آیا تھا۔ ہمارا دستونیا ہو بہو اس کی مانند ہوتا، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ شوگان، اسے دیکھ کر میرے دل کی دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ میرا دل تڑپنے لگا ہے اس کے لیے۔ شوگان نے سپاسیہ کے شانے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، آؤ چلیں، یہاں سے چلیں۔ سپاسیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے گردن جھکائی اور اس کے بعد ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن کچھ عجیب سی غمناک کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ شوگان کی محبوبہ تھی اور شوگان نے اس کے حصول کے لیے 32 افراد کو قتل کیا تھا۔ تب سپاسیہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن بحری قزاق دنیا کی ہر شے حاصل کرنے کے باوجود اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی نہیں بچا سکا تھا، جسے شارک مچھلی نے بے حد زخمی کر دیا تھا اور جس نے نوعمری میں ہی شوگان کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا تھا، اور بدقسمتی سے اس کے بعد سپاسیہ کے بطن سے شوگان کی اور کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے اولاد ہی رہے، اور آج اس خوبصورت اور انتہائی دلیر لڑکے کو دیکھ کر سپاسیہ کو اپنا دستونیا یاد آ گیا تھا۔ خود شوگان بھی اس تصور سے دور نہیں رہا تھا اور اس کے دل میں بیٹے کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مزمحل انداز میں واپس چل پڑے۔ یہاں مرجانہ میں آ کر شوگان کو کافی فائدے حاصل ہوتے تھے۔ اس کے تعلقات مرجانہ کی خانم سے بہت اچھے تھے اور طویل عرصے سے وہ سال میں ایک بار یہاں ضرور آتا تھا اور یہاں کے معاملات سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ مرجانہ کے لیے بہت سے تحفے تحائف لاتا اور اس کے علاوہ خریداری کا بے شمار سامان جو شیرماں اس سے خرید لیا کرتی تھی۔ یہ سامان زیادہ تر بحری جہازوں سے لوٹا جاتا تھا یا پھر کہیں چھوٹے موٹے جزائر پر ڈاکہ زنی کی جاتی تھی، اور شوگان کا یہی پیشہ تھا۔ اس کے ساتھ بے شمار جنگجو جوان تھے اور ان لوگوں نے ایک غیر آباد جزیرہ آباد کر رکھا تھا جو سمندر کے وسط میں ایک ایسی جگہ تھا جو عام بحری جہازوں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ ایک بحری قزاق کی حیثیت سے شوگان نے زندگی کے 17 سال گزار دیے تھے، اور ان 17 سالوں میں سے اس نے جو کچھ کیا وہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اس کا نام بحری قزاقوں کی حیثیت سے دور دور تک گونجتا تھا۔ بہرطور ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ المناک پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوگان کی زندگی میں اس کے بیٹے کی موت کا پہلو نمایاں تھا۔ اس وقت وہ مرجانہ کی سیر کو نکلا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس پہاڑی ٹیلے تک پہنچا تھا جس پر چڑھ کر اطراف کے مناظر بے حد حسین معلوم ہوتے تھے، اور یہیں سے اس نے وہ انوکھا منظر دیکھا تھا اور اپنے آدمیوں کو پہچان لیا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس کو شوگان برداشت نہ کر سکا اور اس نے حکم دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے جو ایک چھوٹی سی عمر کے لڑکے کو ہلاک کرنے کے درپے ہیں، اور یہ قتل و غارت گری شوگان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ اس نے لڑکے ہی کے ہاتھوں اپنے ایک اور آدمی کو مروا دیا جس کا نام بویان تھا، اور کیونکہ یہ لڑکا اسے بے حد پسند آیا تھا اس کے لیے بہت سی باتیں سوچ رکھی تھیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ خیمہ گاہ میں پہنچ گئے اور شوگان سپاسیہ کے ساتھ ایک بڑے خیمے میں آ گیا۔ میں تمہارے چہرے پر مسلسل دکھ کے آثار دیکھ رہا ہوں سپاسیہ۔ ہاں شوگان، آج میرے دل میں دستونیا کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی ہے اور میں نہ جانے کیسے کیسے انداز میں سوچنے لگی ہوں۔ کاش یہ لڑکا میری تحویل میں آ جائے۔ شوگان، کیا تم اسے ہر قیمت پر نہیں خرید سکتے؟ یہاں خانم سے بات کرو، یہ لڑکا وہ ہمارے حوالے کر دے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ خانم ہی کے محل میں رہتا ہے، کہیں اس کا تعلق خانم سے تو نہیں ہے؟ شوگان نے گہری نگاہوں سے بیوی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، سپاسیہ، میرا ذہن بہت دور تک سوچتا ہے۔ تیری آنکھوں میں بکھرے ہوئے محبت کے موتی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ تو اس لڑکے پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ چنانچہ بویان کی موت اس کی ایک کڑی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ بتا سکے کسی کو کہ ایک لڑکا پہاڑوں میں شوگان کے سامنے پہنچا تھا اور شوگان نے اس سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔
میں سمجھی نہیں شوگان، سپازیا نے آہستہ سے کہا۔ یہ تصور میرے ذہن میں بھی موجود ہے سپازیا کہ یہ بچہ کسی طرح میری تحویل میں آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ ہم اس کا نام دستونیا رکھیں گے اور اسے دستونیا کی طرح ہی پروان چڑھائیں گے۔ اور پھر شوگان، تم نے دیکھا کتنا دلیر تھا وہ، کتنا بہادر تھا، کتنا بڑا شہسوار، کتنا بڑا نشانہ باز۔ یہ لڑکا کیا مستقبل کا شوگان نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس میں مستقبل کے شوگان ہی کو دیکھا تھا اور اسی وجہ سے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کو ختم کر دیں جو اس پر گولیاں برسا رہے تھے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ تیرا ذہن مجھ سے پہلے وہاں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ شوگان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، لیکن یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوگا کہ یہ لڑکا کس حیثیت کا حامل ہے۔ ایسے شہسوار، ایسے نشانہ باز عام لڑکے نہیں ہوتے۔ ویسے کیا تو یہ بات جانتی ہے مرجانہ کہ خانم شیرماہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، کچھ عرصہ قبل اس بات کا تذکرہ ہوا تھا اور ظاہر ہے اتنا بڑا لڑکا اس کا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ محل میں رہتا ہے۔ ہاں یہ بات ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ نہیں معصوم سپازیا، ہرگز نہیں۔ اس وقت کے بعد اس لڑکے کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنا میری تجھے ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اسے مرجانہ کے محل سے اپنے پاس بلاؤں گی۔ خبردار، اگر اس کا حصول چاہتی ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ میں بالکل نہیں سمجھی شوگان، براہ کرم مجھے سمجھاؤ۔ سنو، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اور پھر خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ اگر ہم نے اس سے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ لڑکا یہاں سے گم پایا گیا تو یقینی طور پر مرجانہ کی خانم کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ ہم نے اسے اغوا کر لیا، جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی بات ہو۔ چنانچہ اگر اب وہ لڑکا کبھی خیمہ گاہ میں بھی نظر آئے تو اس کی جانب توجہ نہیں دے گی۔ سپازیا، مصلحت کا یہی تقاضا ہے۔ سپازیا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں ہر لمحہ اس کا انتظار کروں گی کہ وہ ہماری تحویل میں آ جائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ شوگان جس کو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے، شوگان نے جواب دیا، اور سپازیا ان لمحات کا تصور کرنے لگی جب اس نے اس خوبصورت لڑکے کو گھوڑے کی پشت پر انوکھی سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری جانب شوگان منصوبہ بندی کرنے لگا تھا کہ کس طرح اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ اس نے بویان کو قتل کر کے یہ تصور ختم کر دیا تھا کہ اب کوئی اس بات کی نشاندہی کر سکے گا کہ وہ نوعمر لڑکا جس نے اپنا نام شہنشاہ بتایا تھا کسی طرح شوگان کے قریب دیکھا گیا ہے۔ جو افراد اس وقت شوگان کے ساتھ تھے وہ شوگان کے دست و بازو تھے، اور ان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس مسئلے میں زبان کھولیں گے۔ بہرطور اب سب سے بڑا کام یہ تھا کہ کسی طرح اس لڑکے کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ کون ہے اور اس کا تعلق مرجانہ کی خانم سے کیا ہے، اور اس کام کے لیے بھی شوگان نے اپنے دو خصوصی آدمیوں کو مقرر کیا۔ اپنی خیمہ گاہ کے بیرونی حصے میں پہنچنے کے بعد اس نے دو آدمیوں کو طلب کیا اور وہ دونوں شوگان کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو اس وقت ٹیلے پر موجود تھا جب شہنشاہ بویان سے اپنا حساب چکا رہا تھا۔ دوسرا آدمی البتہ نیا تھا اور اسے صورتحال کا علم نہیں تھا۔ شوگان نے ان دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، سنو، اس بار تمہیں مرجانہ میں ایک اور کام بھی انجام دینا ہے۔ جی دل جاہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں، دونوں نے بیک وقت کہا، اور شوگان چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اس شخص کو مخاطب کیا جو اس وقت میدان میں موجود تھا جب بویان کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سرادو، تمہیں وہ لڑکا یاد ہے جس پر بویان کے ساتھی گولیاں برسا رہے تھے اور اس نے ان دونوں کو ناکام کر دیا تھا؟ وہ لڑکا تو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا دل جاہ، سرادو نامی شخص نے کہا۔ تو سنو سرادو، میں تمہاری اور اس کی ڈیوٹی اسی پر لگاتا ہوں۔ وہ لڑکا مرجانہ کے محل میں رہتا ہے، وہیں اس کا قیام ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مرجانہ کی سردار شیرماہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تمہیں اس شخص کے ساتھ مل کر یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ اس کا مرجانہ کے محل سے کیا تعلق ہے اور شیرماہ سے وہ کیا نسبت رکھتا ہے۔ پہلے یہ ابتدائی کام کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں دوسرا کام سونپوں گا۔ بہتر ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ دل جاہ کی ہدایت کے مطابق ہم بہت جلد اس کام کی تکمیل کر لیں گے، سرادو نے جواب دیا۔
اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے۔ سرادو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلے اس نے خیمہ گاہ میں موجود کھیل تماشوں کے درمیان ایک چکر لگایا، اس امید پر کہ شاید وہ لڑکا وہاں مل جائے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ تب سرادو اپنے ساتھی کے ساتھ مرجانہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ ان کا انداز چہل قدمی کرنے کا سا تھا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی خاص طور سے توجہ دیتا۔ شوگان کے مرجانہ کی سردار سے اچھے تعلقات تھے، اور وہ لوگ پورے قبیلے میں چہل قدمی کرتے پھرتے تھے، اور شوگان کی ہدایت تھی کہ مرجانہ کے کسی کتے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وحشی لوگوں کو شوگان نے یہ ہدایت جس لہجے میں دی تھی، اس کے بعد ان کی مجال نہیں تھی کہ مرجانہ میں کبھی کوئی قدم اٹھاتے، حالانکہ ان کی فطرت ہی غلط تھی۔ چنانچہ آج تک مرجانہ میں کبھی کوئی ایسا المناک واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا تھا جس کے بعد شیر ماہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ شوگان کو یہ حیثیت دے کر اس نے غلط قدم نہیں اٹھایا ہے۔ سرادو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا محل کے اطراف میں چکر لگاتا رہا۔ محل میں داخل ہونے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر یوں بھی شوگان نے جو کچھ کہا تھا اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ان لوگوں کو محتاط رہنا ہے۔ پہلے دن کی کارروائی بے مقصد رہی، لیکن دوسرے دن اس وقت جب سورج نکلے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، سرادو کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف رخ کر کے کہا، شکر ہے ہمیں مزید وقت نہ ضائع کرنا پڑا۔ یوں بھی شوگان نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے زیادہ وقت صرف نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دیکھو، وہ لڑکا محل سے باہر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ سرادو نے ایک سمت مڑتے ہوئے کہا تاکہ شہنشاہ کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ شہنشاہ اپنے مخصوص انداز میں ٹہلتا ہوا خیمہ گاہ کی جانب ہی جا رہا تھا۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، ویسے بھی وہ اپنے طور پر یہاں کچھ کوفت محسوس کرتا رہتا تھا، جبکہ پہاڑوں کی زندگی میں وہ خوش و خرم تھا، اور وہاں اپنی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ لیکن مرجانہ آنے کے بعد اس کی زیادہ تر ذمہ داریاں یہی ہوتی تھیں کہ گھر پر رہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اسے گھوڑے سواری کی سہولتیں حاصل تھیں۔ جب سے شوگان یہاں آیا تھا اور شہنشاہ نے خیمہ گاہ کی تفریحات دیکھی تھیں، اس کا دل لگ گیا تھا، اور اب اس کا جی چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت خیمہ گاہ میں گزارے۔ خاص طور سے اسے فنون سپاہ گری کے مشاغل بہت پسند تھے، جن میں نیزہ بازی اور نشانہ بازی اور بعض اوقات کشتیاں شامل تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا خیمہ گاہ کی جانب جا رہا تھا، اور سرادو اور اس کا ساتھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ سرادو فوراً ہی اس کے سامنے نہیں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جو کام اسے کرنا تھا اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری تھی، اور جب وہ اس سٹال پر پہنچا جہاں پہلے نشانہ بازی ہوتی تھی، تو سرادو اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہنشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور شہنشاہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ اب یہاں کے لوگ بدل گئے ہیں، لیکن ان کی سرشت نہیں بدلی۔ یہاں وہی بندوقیں اب بھی موجود ہیں جن کی مکھیاں ٹیڑھی ہیں، چنانچہ تم یہاں نشانہ مت لگاؤ۔ نوجوان دوست، آؤ میں تمہیں ایک دوسری جگہ دکھاتا ہوں جہاں نشانہ بازی کے لیے غلط رائفلیں نہیں رکھی جاتی، اور تم شاید وہ ہو جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میرا نام سرادو ہے، اور یہ میرا دوست ہے، اور ہم دونوں ہی تمہارے مداح ہیں۔ واہ، کیا خوب نشانہ بازی کرتے ہو، اور کیا ہی گھوڑے سواری کرتے ہو تم۔ سرادو نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شرط لگا سکتے ہو کہ اس لڑکے کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا؟ کوئی نشانہ؟ ہاں، کوئی نشانہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ بہک ہی جاتا ہے۔ میں تم سے اس کے لیے 5 نشانوں کی شرط لگا سکتا ہوں۔ 5 نشانے تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر لگیں گے، اور نہ لگیں تو تم مجھ سے جو چاہے شرط لگا لو۔ تب میں تم سے شرط لگانے پر آمادہ ہوں۔ کیوں نوجوان دوست، کیا نام ہے تمہارا؟ شہنشاہ۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں یہ شرط رکھ سکتا ہوں اس سے؟ کوئی حرج نہیں ہے، نشانہ بازی میرا بہترین مشغلہ ہے۔ تو پھر آؤ، آج یہ شرط ہار گیا، سرادو نے کہا، اور شہنشاہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ سرادو نے موضوع ہی ایسا چھیڑا تھا جس کے بارے میں اسے امید تھی کہ لڑکا دلچسپی ضرور لے گا۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب اس دوسری جگہ جہاں رائفل کی نشانہ بازی ہو رہی تھی، سرادو شہنشاہ کے ساتھ پہنچ گیا۔ یہاں سرخ سرخ نشانات لگے ہوئے تھے جن پر رائفل سے نشانے لگانے تھے۔ سرادو کے ساتھی نے 5 نشانے منتخب کیے، اور رائفل شہنشاہ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔
شہنشاہ نے یکے بعد دیگرے 5 نشانے لگائے اور سرادوں کے ساتھی کا منہ لٹک گیا۔ اس نے ہاری ہوئی رقم اپنے ساتھی یعنی سرادوں کو دے دی تو سرادوں مسکراتا ہوا بولا، نہیں، یہ رقم میری نہیں ہے بلکہ اس نوجوان لڑکے کی ہے جس کا نشانہ قابل فخر ہے، تو میں یہ رقم اسے پیش کرتا ہوں۔ سرادوں کے ساتھی نے کہا، نہیں دوست، رقم سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس نشانہ بازی میرا شوق ہے۔ تب تم ہمارے ساتھ ایک پیالی قہوہ پیو، ہمیں بے حد مسرت ہوگی۔ سرادوں نے پیشکش کی اور شہنشاہ تیار ہو گیا۔ قہوہ خانے بھی خیمہ گاہی میں بنے ہوئے تھے، چنانچہ وہ ایک قہوہ خانے کے پاس پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے 3 نشستیں حاصل کر لیں۔ سرادوں نے بڑی محبت سے شہنشاہ کو قہوہ پیش کیا اور پھر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شہنشاہ ایک دن دنیا کا سب سے بڑا نشانہ باز بنے گا۔ ویسے شہنشاہ میرے دوست، تم نے ہمارا دل جیت لیا ہے، ہم جتنے دن بھی یہاں رہیں گے تمہارے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ کیا یوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری ملاقاتیں روزانہ ہو جایا کریں؟ تم دلجاہ کے ساتھی ہو۔ ہاں، اس دن میں بھی وہیں تھا، سرادوں نے جواب دیا۔ مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہوئی اور تمہارا شکریہ کہ تم نے اس محبت سے مجھے قہوے کا یہ پیالہ پیش کیا۔ تم نہیں سمجھتے شہنشاہ کہ ہم تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں، خاص طور سے میں تو اس دن سے مسلسل تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ ویسے تمہارا قیام کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے تم کہاں رہتے ہو؟ مرجانہ کے محل میں۔ کیا تم مرجانہ کی سردار کے کوئی عزیز ہو؟ نہیں، میرے بابا شاہ دل خان شاہی محل کے محافظ ہیں اور میں اپنی ماں اور نانا کے ساتھ شاہی محل کے ایک گوشے ہی میں رہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ شاہ دل، اور تمہارے نانا کا؟ گوندل خان۔ تو تمہارا باپ یعنی شاہ دل شاہی محل کے محافظ ہے؟ ہاں۔ بڑی مسرت ہوئی، ظاہر ہے تم اتنے ہی بڑے آدمی کے بیٹے ہو سکتے تھے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، میرا مشغلہ گھڑ سواری، نشانہ بازی اور ایسے ہی دوسرے تفریحی مشاغل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تو بڑی آزادی اور عیش کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوگے۔ جو کچھ بھی سمجھ لو، بس سب ٹھیک ہی ہے۔ کاش بیرونی دنیا کا بھی نظارہ کیا ہوتا تم نے، سمندر میں سفر کر کے جہازوں کے جھاگ اڑتے پانی کو دیکھا ہوتا، جن میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں کہ انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ اچھا، سمندر میں مچھلیاں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں؟ شہنشاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ بالآخر بچہ ہی تھا اور سرادو اسے سمندر کی کہانیاں سنانے لگا، ایسی عجیب و غریب کہانیاں جنہیں سن کر شہنشاہ ان میں گم ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے گفتگو کرتے رہے تھے۔ پھر سرادو نے کہا، اب وقت بہت گزر چکا ہے میرے دوست، کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ کل ہماری تم سے ملاقات ہو سکے؟ کیوں نہیں؟ تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو اور تمہاری سنائی ہوئی کہانیاں تو بڑی ہی عمدہ ہوتی ہیں۔ میں ان کہانیوں کو رات بھر یاد کرتا رہوں گا۔ ابھی تو ایسی بے شمار کہانیاں باقی ہیں جو میں تمہیں سناؤں گا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ویسے کیا تم پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ہم جب چاہیں تم سے مل سکتے ہیں۔ ہاں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں عموماً صبح کو محل سے باہر نکل آتا ہوں اور تمہاری ان خیمہ گاہوں میں گردش کرتا رہتا ہوں۔ سرادو نے مسکراتے ہوئے کہا، تب تو ہماری تمہاری دوستی خوب نبھے گی۔ تو پھر میں تمہارا انتظار کروں گا اور انتظار کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، وہاں ہم لوگ مل جایا کریں گے۔ لیکن میرے دوست شہنشاہ، بہتر یہ ہوگا کہ ہماری اس دوستی کے بارے میں ابھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں جب تمہیں سمندروں اور باہر کی دنیا کی ساری کہانیاں سنا دوں، تب پھر تم کسی کو میرے بارے میں بتانا۔ کیوں یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہو تم؟ بھائی، تم جیسا انسان مجھے بھی ملنا مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں مجھ سے ملنے سے روک دے۔ میں اپنے طور پر آزاد ہوں، لیکن بہر طور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں؟ پھر کل ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ شہنشاہ کو سرادو کی سنائی ہوئی کہانیاں بے حد پسند آئی تھیں اور وہ ان کہانیوں میں گم ہو رہا تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے سمندروں میں سفر کرنے والے ان حسین جہازوں کو دیکھا جنہیں دریا کے ساحل پر لنگر انداز دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار پانی کے جہاز دیکھے تھے۔ اسے حیرت ہونے لگی تھی کہ یہ عظیم الشان عمارتیں پانی پر کیسے تیرتی ہیں، اور اس کے بعد جب سرادو نے اسے بتایا کہ دریا کا یہ شاخ تو بہت چھوٹی ہے، اس سے آگے سمندروں کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ انتہائی حیرت ناک ہے،
اس نے بتایا کہ سمندر کے آخری سرے کو آسمان سے ملا دیکھ کر اسے یقیناً حیرت ہوگی، اور پھر اس نے سمندروں کی نہ جانے کتنی کہانیاں اسے سنا ڈالی تھیں، اور یہ ساری کہانیاں خوابوں کی شکل میں شہنشاہ کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر دوسرے دن جب سرادوں سے ملا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں تمہاری سنائی ہوئی کہانیوں کو رات بھر خواب میں دیکھتا رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سمندر دیکھا جس میں بڑی بڑی مچھلیاں تیرتی ہیں اور جس کے آخری سرے آسمان سے ملے ہوئے ہیں، اور تمہارے یہ جہاز اس سمندر میں سفر کرتے ہیں، یعنی ان جہازوں کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور تم ان کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے شہنشاہ اعظم، اس سمندر میں تو نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سمندروں کے کنارے بے شمار آبادیاں ہیں، اور یہ بستیاں ایسی ایسی حسین ہیں کہ انسان عالم تصور میں بھی نہ دیکھ پائے۔ آہ، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم نے اس دنیا میں یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ نہیں، بڑے ہو کر تو یہ سب ہی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تمہارے دل میں ان جہانوں کو دیکھنے کی آرزو ہے؟ ایک لمحے کے لیے شہنشاہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا، جو کام میں کر سکتا ہوں اسی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، باہر کی دنیا بہت وسیع ہے اور اس دنیا تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں احمقوں کی جنت میں رہنے کا کیا سوال ہے؟ بس تھوڑی سی ہمت کرو اور سمندری راستوں سے باہر کی تمام دنیا دیکھ لو۔ میں اس سلسلے میں تمہیں اور بھی بہت سے مشورے دوں گا، بشرط یہ کہ تمہارے دل میں دنیا دیکھنے کی آرزو ہو۔ شہنشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرطور سرادوں نے 2-3 دن کے بعد ہی مکمل رپورٹ پیش کر دی تھی۔ شوگان نے گہری نگاہوں سے سرادوں کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، جتنی تمہاری ذہنی پہنچ ہے اس کے لحاظ سے تم نے یہ کام بہتر طور پر انجام دیا، لیکن اس میں تو بہت سی تشنگی باقی ہے۔ تاہم یہ بتاؤ، اس لڑکے سے تمہاری دوستی کیسی چل رہی ہے؟ دلجا بہت ہی عمدہ، وہ سمندروں کی کہانیوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور بیرونی دنیا کے بارے میں جان کر اس کی آنکھوں میں انوکھی خواہشیں جاگ اٹھتی ہیں، گویا وہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا۔ ظاہر ہے یہ دنیا اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اصل بات یہ تھی سرادو کہ ہم یہ بھی جائزہ لینا چاہتے تھے کہ لڑکا اتنا بہادر کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے، یا یہ صرف اس کی فطرت میں شامل ہے؟ ہم یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ وہ اتنا خوبصورت شہ سوار اور اتنا شاندار نشانہ باز کیسے ہے۔ اس سے دوستی کر کے یہ معلوم کر لینا کہ ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے اتنا مشکل کام نہیں تھا، تاہم میں اس پر اکتفا کر سکتا ہوں چونکہ تم نے ہوشیاری سے اب تک اس سے دوستی نبھائی ہے، اور اب میں تمہیں آئندہ کے لیے جو منصوبہ بتا رہا ہوں، خبردار اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ شوگان نے کہا، اور اس کے بعد وہ سرادو اور اس کے ساتھی کو آہستہ آواز میں کچھ تفصیلات بتانے لگا۔ دونوں خاموشی سے اس کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ پھر سرادو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، دلجا وہی ہوگا جو آپ کی خواہش ہے، لیکن ہوشیاری سے، کہیں یوں نہ ہو کہ مرجانہ کی طرف سے ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ آپ اطمینان رکھے دلجا، کم از کم میری اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، سرادو نے جواب دیا۔ اور پھر جب اس کے بعد شہنشاہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے شہنشاہ سے کہا، تم نے کبھی اس بات کی فرمائش نہیں کی میرے دوست کہ ان جہازوں کو اندر سے دیکھو؟ کیا تم اس قدر صاحب حیثیت ہو؟ شہنشاہ نے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں شہنشاہ اعظم، سرادو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل کسی بھی ایسے شخص پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا جس کے بارے میں مجھے شبہ ہو کہ وہ اسے قبول کرنے کا اہل ہے یا نہیں۔ بعض اوقات تمہاری منطقی باتیں میری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں شہنشاہ اعظم۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس قدر قدرت نہ رکھتے ہو کہ مجھے جہاز اندر سے دکھا دو، اس لیے میں نے تم سے اس کا تذکرہ ہی نہ کیا۔ واہ، اچھا دوست ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خوشخبری میرے دوست کے لیے باعث خوشی ہوگی کہ میں ایک جہاز اسے مکمل طور پر اندر سے دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کا خواہش مند ہوں۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ پانی کے سینے پر تیرنے والی یہ عظیم الشان عمارتیں ایسی کیا خوبی رکھتی ہیں کہ پانی بھی انہیں خود میں جذب نہیں کرتا۔ کل کا دن تو نکال دیتے ہیں، مجھے ذرا کچھ مصروفیتیں ہیں، البتہ پرسوں میں تمہیں اس سلسلے میں آخری بات بتاؤں گا،
اور ہو سکتا ہے پرسوں یہ انتظام مکمل بھی ہو جائے اور میں تمہیں پانی کا ایک جہاز اندر سے دکھا دوں۔ شہنشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرطور سرادو کو اس سلسلے میں شوگان سے گفتگو کرنی تھی، اور جب اس نے بتایا کہ اس کی دوستی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ شہنشاہ جہاز دیکھنے کے لیے تیار ہے، تو شوگان نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کل شہنشاہ کو شام کے وقت جہاز پر لے آئے، لیکن اس انداز میں کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس دوران شوگان اپنے تمام کام مکمل کر چکا تھا۔ شیرماہ سے جو بھی سودے بازی ہوئی تھی وہ ہو چکی تھی، ادائیگیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ شیرماہ نے مرجانہ میں پیدا ہونے والی خاص اشیاء شوگان کے حوالے کر دی تھیں، اور ان کی قیمتوں کا تعین کر کے شوگان نے جوابی اشیاء شیرماہ کے حوالے کر دی تھیں، اور اس کے بعد اس نے شیرماہ سے اپنی واپسی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ بہرطور یہ تمام کاروائیاں اس طرف ہو رہی تھیں، اور ادھر سرادو نے شہنشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پھر سرادو منصوبے کے مطابق شہنشاہ کو ساتھ لیے ہوئے ساحل پر پہنچا، جس کے لیے ایک طویل راستہ اختیار کیا گیا تھا، اور جہاز بھی ایسا منتخب کیا گیا تھا جو سب سے آخری سرے پر تھا اور جدھر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ زیادہ تر لوگ ساحل کی اس سمت ہوتے تھے جدھر مرجانہ آباد تھا۔ سرادو شہنشاہ کو لیے ہوئے خرامہ خرامہ جہاز کے نزدیک پہنچا تو اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ شوگان کا پورا منصوبہ اس کے علم میں تھا، اور اس کا ساتھی جہاز پر شہنشاہ کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ شہنشاہ پہلے تختوں کے ذریعے اس مقام تک پہنچا جہاں ایک کشتی جہاز کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اس کشتی پر رسی کی سیڑھیاں لٹک رہی تھیں۔ سرادو نے شہنشاہ کو اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا، اور شہنشاہ دھڑکتے دل کے ساتھ رسی پر چڑھتا ہوا جہاز کے عرشے تک پہنچ گیا۔ سرادو بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا، بس ایک ہی خیال اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی شہنشاہ کو جہاز پر پہنچتے نہ دیکھ لے۔ بہرطور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بہت دور سے کسی کی نگاہ اس سمت اٹھ گئی ہو تو اس سلسلے میں بیچارہ سرادو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، عرشے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحہ بھی شہنشاہ کو عرشے پر نہ رہنے دیا اور وہاں سے ہٹا لایا کہ کوئی اسے اوپر نہ دیکھ لے۔ یہاں تک کامیابی سے پہنچنے کے بعد سرادو خوش ہو گیا۔ شہنشاہ متحیرانہ نگاہوں سے اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ رہا تھا جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اسے بنانے میں بڑی مہارت سے کام لیا گیا تھا۔ شاید یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، یقیناً شہنشاہ معظم، اسے لکڑی ہی سے بنایا گیا ہے، اور اس میں رہائش کے بہت سے کمرے بھی ہیں۔ ہاں، سمندر میں سفر طویل ترین ہوتا ہے، اور اس جہاز پر سفر کرنے والے ان کمروں میں آرام کرتے رہتے ہیں۔ اور جہاز پانی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ شہنشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، جہاز کا ایک عملہ ہوتا ہے جو دن رات چوکنا رہ کر جہاز کے سفر کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ تو بہت کمال کی شے ہے، میں نے کبھی کسی ایسی شے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شہنشاہ اگر پسند کریں تو انہیں جہاز کے ذریعے پانی کی سیر کرائی جائے۔ ہمیں اس کی اجازت نہ مل پائے گی۔ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ خاموشی سے ہی یہاں سے نکل چلیں اور طویل عرصے تک پانی کی سیر کریں۔ اگر اجازت نہیں ملی تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سوچنا پڑے گا۔ شہنشاہ نے پرخیال انداز میں کہا۔ آئیے میں آپ کو اس کے دوسرے حصوں کی سیر کراتا ہوں۔ سرادو شہنشاہ کو جہاز کے مختلف حصوں میں گھماتا رہا۔ اس کا ساتھی عقب میں اس کا تعاقب کر رہا تھا اور ہر لمحہ حالات سے باخبر تھا۔ پھر سرادو تمام جگہ گھمائے پھرانے کے بعد اسے ایک کیبن میں لے آیا۔ یہ جہاز پر سفر کرنے والوں کی آرام گاہ ہے، اور اب میں شہنشاہ معظم کو ایک مشروب پیش کروں گا جو خاص طور سے تیار کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ سرادو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور شہنشاہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرادو کا وہی ساتھی مشروب کے برتن لے آیا، اور ایک گلاس اس نے خصوصاً شہنشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا سرادو کو دے دیا گیا۔ شہنشاہ مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ پھر اس نے کہا، معزز دوست، تمہاری دوستی سے مجھے واقعی فائدہ ہوا ہے۔ دراصل میں ان پہاڑوں کا رہنے والا ہوں۔ ان پہاڑوں میں نے جو زندگی گزاری ہے اس کی تفصیل تو تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں ایک آزاد پرندے کی طرح پہاڑوں میں گھوڑے دوڑاتا رہا ہوں۔ میں نے دنیا کو انہی پہاڑوں تک محدود سمجھا تھا۔ میرا خیال یہی تھا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے۔
صبح کا آغاز اور رات کی ابتدا، بس یہی دو مناظر میری نگاہوں میں تھے، یا پھر جنگلوں میں شکار میرا محبوب مشغلہ، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ وقت نہیں مل سکا۔ تم نے انوکھی دنیا کا تذکرہ کر کے میرے دل میں کچھ عجیب سی خواہشیں جگا دی ہیں۔ زندگی میں کبھی موقع ملا تو باہر کی اس دنیا کا جائزہ ضرور لوں گا۔ میرے دل میں اب تو شدید خواہش بیدار ہو گئی ہے۔ زندگی میں موقع ملتا نہیں شہنشاہ معظم، بلکہ موقع نکالا جاتا ہے۔ آپ کو باہر طور کبھی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ باہر کی دنیا کی سیر کر سکیں۔ آپ کو اس کی تیاری خود ہی کرنا پڑے گی۔ شہنشاہ گردن ہلانے لگا اور مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا، لیکن دفتن ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا دماغ بوجھل ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس نے آنکھیں پھاڑ کر سرادوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، مجھے نہ جانے کیوں نیند آ رہی ہے، بہتر ہے کہ اب ہم یہاں سے واپس چلیں۔ اس کے آخری الفاظ لڑکھڑاہٹ میں ڈوب گئے، اور چند لمحات کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سرادوں کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے شہنشاہ کو سنبھالا، اور اسی وقت اس کا ساتھی قریب آ گیا۔ اسے نچلی منزل کے کیبن میں پہنچانا ہے، اور وہیں اس کا بندوبست بھی کر دینا ہے۔ دونوں نے مل کر شہنشاہ کو اٹھایا اور جہاز کے نچلے حصے میں جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ یہ جگہ مال خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن یہاں ایک دو کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک کیبن میں خصوصی طور پر بندوبست کیا گیا تھا، پھر اس میں ایک بستر پر اسے ڈال دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دونوں باہر آئے اور انہوں نے کیبن کے باہر ایک بڑا سا تالا لگایا، پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ راول خان وادی شیربانہ سے واپس آیا۔ جوزفائن اور خوشبخت خان اس کے ساتھ تھے، اور پورا لشکر واپسی کا یہ سفر طے کر رہا تھا۔ سردار واپس جا چکے تھے۔ راول خان کو اندازہ نہیں تھا کہ وادی شیربانہ میں جو اعلان اس نے کیا تھا اس کے کیا نتائج مرتب ہو رہے تھے۔ ویسے وہ اپنے طور پر خوش تھا، اس کی ایک بہت بڑی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ بلا شبہ جوزفائن نے وادی شیربانہ میں اس بات کے اعلان کا فیصلہ کر کے راول خان کو ایک بہت بڑی مشکل سے نکال لیا تھا، اور راول خان نے بھی خوب سوچا تھا۔ یہ البتہ اس کی خوش بختی تھی کہ اسے شہبانوں تک اپنا یہ پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا تھا۔ باہر طور جوزفائن کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اب تک کی کارروائی سے بے حد خوش ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے لیے باعث تشویش ہو۔ چنانچہ راول خان بھی مطمئن تھا، اور جوزفائن بھی۔ وہ شیر کوہ واپس پہنچ گئے اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ شیر کوہ کے لوگوں کے لیے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہ رہا تھا۔ نوجوان آہستہ آہستہ محنت کرنے پر آمادہ ہوتے جا رہے تھے۔ راول خان کے نعرے ہر جگہ لگائے جا رہے تھے، اور لوگ اب جوزفائن کے بارے میں بھی اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوتے جا رہے تھے۔ جوزفائن کے سلسلے میں جو تعویلیں پیش کی گئی تھیں انہیں بھی آہستہ آہستہ تسلیم کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جوزفائن جیسی مکار عورت جانتی تھی کہ ان لوگوں کو رام کرنے کے لیے کیا کیا گر استعمال کرنے ہیں۔ چنانچہ وہ جب بھی شیر کوہ کے گلی کوچہ اور بازار میں نکلتی تو اس کے چہرے پر نقاب ہوتا۔ اس طرح اس نے ایک باپردہ خاتون کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن اس نقاب کے عقب سے وہ بہت کچھ دیکھتی تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ شیر کوہ کے لوگوں میں اب اس کے بارے میں کیا تصورات پائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوا کرتی تھی کہ اب لوگ اسے احترام سے سلام کیا کرتے تھے۔ شیربانہ سے آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سرداروں نے شیر کو آنا شروع کر دیا۔ وہ نئے شیر کوہ کی صورتحال دیکھنا چاہتے تھے، اور جب وہ شیر کوہ کے اس وسیع و عریض قبیلے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ شیر کوہ کی بیرونی آبادی بہت ہی عمدہ تھی، اس میں بہت عمدہ مکانات بنائے گئے تھے، اور شیر کوہ کے اطراف سبزہ زاروں سے لہرا رہے تھے۔ سرداروں نے متحیرانہ انداز میں کہا، شیر کوہ کی تقدیر بھی عجیب ہے، یہ کئی بار زوال کا شکار ہوا، اور جب بھی زوال سے نکلا تو اس کی شکل میں کچھ اور حسن کا اضافہ ہو گیا، اور اس بار تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کبھی زوال کا شکار ہوا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا نیا شیر کوہ اپنی روایتوں کا علمبردار ہوگا؟ ایک سردار نے سوال کیا، اور اس کا جواب اسے شیر کوہ کے اطراف میں بنی ہوئی مساجد سے مل گیا۔ سرداروں نے یہاں پہنچنے کے بعد اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی، اور راول خان نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ معزز سرداروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے اپنے آنے کی اطلاع پہلے سے بھجوا دی ہوتی تو میں شان شان استقبال کرتا۔ مبارکباد کے قابل ہو تم راول خان کہ تم نے شیر کوہ کو ایک نئی شکل دی ہے۔
ہم نے تو شیر کوہ کے بارے میں بہت سی بری باتیں سنی تھیں۔ کیا اب بھی یہاں شراب خانے قائم ہیں اور نوجوانوں کے لیے عیاشی کے اڈے قائم ہیں؟ معزز سردار اپنی آنکھوں سے شیر کوہ کے اطراف کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میری طرف سے دعوت ہے۔ اگر یہ بات ہے راول خان، تو ہم تمہیں شیر کوہ کے لیے قدرت کا انعام کہہ سکتے ہیں۔ سرداروں نے شیر کوہ کے اطراف کا معائنہ کیا اور اس کے بعد اسے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے، اور اس کے بعد تو لوگ طرح طرح سے شیر کوہ کے بارے میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ یہاں آ کر یہاں کے اطراف کا جائزہ لیتے تھے، اور یہ خبریں پھیلتی جا رہی تھی کہ شیر کوہ ایک بہترین قبیلہ ہے، اور راول خان نے اس میں جو اصلاحات نافذ کی ہیں اس کی تقلید سب کو کرنی چاہیے۔ راول خان ان سرداروں سے ملاقات کرتا تھا، لیکن اسے جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور تھوڑے ہی دن کے بعد راول خان کو اطلاع ملی کہ خانم شہبانو وہاں پہنچ رہی ہے۔ راول خان نے اس کے لیے خاص بندوبست نہیں کیا تھا۔ جوزفائن کو شبے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ اکثر یوں ہوتا کہ ان آنے والے سرداروں سے جوزفائن خود بھی ملاقات کرتی، اور اس نے اپنے لیے ایک بہتر فضا قائم کر لی تھی۔ اس نے ان سرداروں سے یہی کہا تھا کہ وہ روز اول سے شیر کوہ کے لیے دل میں ایک محبت رکھتی تھی، کیونکہ یہ اس کے شوہر کا گھر تھا، لیکن اسے خود راستے سے بھٹکا دیا گیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ لوگ جوزفائن کی شخصیت کو بھی تسلیم کر چکے تھے۔ بہرحال خانم شہبانو وہاں پہنچ گئی۔ راول خان نے اس سے فوراً ملاقات نہیں کی تھی، اور اس بات کا منتظر تھا کہ جوزفائن کے بارے میں اندازہ لگائے کہ وہ خود بھی خانم شہبانو تک آتی ہے یا نہیں۔ خوش بختی سے اسی وقت دو اور قبیلوں کے سردار بھی اپنے لشکروں کے ساتھ آ گئے۔ تھوڑے تھوڑے افراد ان کے ساتھ شامل تھے۔ ان کی قیامگاہ کے لیے بہتر بندوبست کیا گیا تھا، اور اس کا انتظام بھی خصوصی طور پر شیر کوہ کے بیرونی حصے میں مہمان خانہ بنا کر کیا گیا تھا۔ ان دوسرے سرداروں کے آ جانے سے صورتحال مختلف ہو گئی، اور بالآخر راول خان نے ان سے ملاقات کی۔ اس نے انتہائی سرسری انداز میں شہبانوں سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کی آمد کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اسے نئے شیر کوہ کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ اس وقت دوسرے سردار بھی ساتھ تھے، اس لیے کوئی ایسی بات نہ ہو سکی جس کی راول خان کو خواہش تھی۔ دوسرے دن راول خان موقع پاتے ہی خاص طور سے شہبانوں سے ملا۔ جوزفائن کو وہ پرانے محل میں مصروف دیکھ آیا تھا، اور جوزفائن نے اس کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ نئے آنے والے سرداروں سے ملاقات کرے گی۔ شہبانوں کے پاس پہنچنے کے بعد راول خان نے باہر پہرے کا بندوبست کیا، اور شہبانوں نے اپنے چند افراد باہر پھیلا دیے۔ اس کے بعد شہبانوں سے راول خان بے چینی سے بولا، خانم شہبانو، مجھے بتاؤ میری بیٹیاں اور فرخانہ کیسی ہیں؟ بستی گلزادہ کا کیا حال ہے؟ خانم شہبانو، تم نہیں جانتی کہ میرے دل میں کتنے زخم پیدا ہو چکے ہیں۔ خانم شہبانو، تم نہیں جانتی کہ میں کتنی بار مر مر کر جیا ہوں۔ تعجب ہے راول خان، اب میں تمہیں راول خان ہی کہوں گی، کیونکہ وہ شخص جس نے میرے بھائی کی حیثیت سے میری مدد کی تھی نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو شہبانو؟ کیا راول خان کا نام اختیار کرنے کے بعد میری حیثیت میں کوئی فرق پڑ گیا ہے؟ نہیں، تم نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن میرے دل میں ایک بال پڑ گیا ہے۔ کیوں شہبانو؟ اس لیے کہ بہن کہنے کے باوجود تم نے مجھے اپنے صحیح نام سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ راول خان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اس نے کہا، نہیں شہبانو، میں جن حالات کا شکار تھا ان کے بارے میں تمہیں یقیناً فرخانہ سے معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ میں تو اس وقت اپنے سائے سے بھی خوف زدہ تھا، مجھے معاف کر دینا۔ ویسے ابھی میں گردش سے نہیں نکل سکا ہوں۔ میرے دل میں تو یہی آرزو تھی کہ اپنی بیوی، بیٹے اور بچیوں کے ساتھ زندگی گزاروں، چاہے بستی گلزادہ کے ایک چھوٹے سے سردار ہی کی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ میں نے کبھی یہ آرزو نہیں کی تھی کہ میں کوئی بڑی حیثیت اختیار کروں۔ میں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کے چند لمحات گزارنا چاہتا تھا، لیکن خانم شہبانو، تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میرا سب سے بڑا گناہ اس فرنگی عورت سے شادی تھا، جو در حقیقت ایک شیطان عورت تھی، بلکہ ہے، اسے لاکھوں بار زوال آئے، لیکن ہر بار اس نے اپنی مصیبتوں کو شکست دے دی۔ پتہ نہیں تقدیر اس کے ساتھ ہے یا اس کی شاطر فطرت، اس کی شیطانیت، کون سی چیز اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور خانم شہبانو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تغرل خان کے چنگل سے آزادی ملی ہے، اور اسی کی وجہ سے میرا خوش بخت خان دوبارہ مل گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔
ان لوگوں نے نہ جانے خوشبخت خان کو کیا سے کیا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور خوشبخت خان کو انہوں نے زندگی کے راستوں سے اتنی دور پہنچا دیا ہے کہ مجھے اب اسے زندگی تک لانے کے لیے بڑی سخت جدوجہد کرنا پڑے گی۔ خانم شہبانو، میں آج بھی جوزفائن کے جال میں گرفتار ہوں، اور جوزفائن نے خوشبخت کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ میں اگر ابھی اس سے بغاوت کر دیتا ہوں تو میرے خوشبخت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تم میرا ایک کام ضرور کرنا، فرخانہ سے کہنا کہ راول خان بے شک ایک غلط انسان تھا، اس نے جوزفائن کے کہنے میں آ کر فرخانہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن فرخانہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اب راول خان کا ہر لمحہ اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کی یاد میں گزرتا ہے۔ ہاں، یہ خوش بختی میرے ساتھ ضرور ہے کہ خوش بخت خان میرے پاس موجود ہے۔ فرخانہ سے کہنا کہ صبر و سکون کے ساتھ انتظار کرے، ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب خوش بخت خان کے ساتھ میں اس کے پاس پہنچوں گا اور اسے عزت کے ساتھ شیر کوہ کی خانم بنا کر یہاں لے آؤں گا۔ اس دوران شہبانو، ایک بھائی کی حیثیت سے تم سے بہن کی ذمہ داریاں پوری کرانا چاہتا ہوں۔ میری فرخانہ اور میری بچیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وقت کتنا ہی کیوں نہ گزر جائے خانم شہبانو، تم ان کا تحفظ کرو گی، اور میں اس کے لیے تمہیں ہر خراج پیش کرنے کو تیار ہوں۔ کاش میں کھلے دل سے یہ کہہ سکتا کہ خزانوں کے انبار لے جاؤ اور میری بیوی اور بچیوں کی نگرانی کرو۔ شہبانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ تمہارے کہنے کی بات ہے راول خان، میں نے تو دل سے تمہیں اپنا بھائی تسلیم کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ شمروز خان کیسا ہے؟ شمروز خان اس وقت سرداری کے فرائض سنبھالے ہوئے ہے، یہ بیرونی فرائض میں نے سنبھال رکھے ہیں، میں اس کی مدد کرتی ہوں، ویسے باقی تمام معاملات بالکل درست چل رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ فرخانہ سے کہہ دینا کہ راول خان نے بڑے مظالم کیے تھے انسانوں پر، اور وہ سزا کی منزل سے گزر رہا ہے، بس اس کے لیے یہ دعا کرے کہ یہ سزا اگر ملنی ہے تو صرف راول خان کی ذات کو ملے، کوئی اور اس کا شکار نہ ہو۔ تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے راول خان؟ مجھے تو جو لمحہ واپسی کا مل گیا میں اپنی بیوی اور بچیوں کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن ابھی صورتحال بہتر نہیں ہے، ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ شہبانو، فرخانہ سے کہنا کہ میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ میرا انتظار کرے۔ یہ ٹھیک ہے میرے بھائی، خدا تمہاری مصیبتوں کو ٹالے۔ ویسے شیر کو تم نے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، اور یہ نیا روپ کیا معنی رکھتا ہے؟ جوزفائن کی شیطانیت کا ایک اور رخ ہے یہ، لیکن اس بار میں اسے یہ رخ تبدیل نہ کرنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قیمت پر اپنی بیوی بچوں کے لیے خوشیاں خریدوں، چنانچہ شہبانو میرا انتظار ضرور کرنا، اور ان لوگوں کی حفاظت تمہارے ذمہ داری ہے، اس طرف سے تم بے فکر رہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شیطان فطرت عورت ہزار آنکھوں سے ہر شے کی نگرانی کرتی ہے، اور یقینی طور پر وہ میری طرف سے بھی بے خبر نہ ہوگی۔ میں صرف تم سے ملاقات کے لیے یہاں آئی تھی۔ بہر طور میری طرف سے ایک بار پھر اپنی بہتر زندگی کے لیے دعائیں قبول کرو۔ بہت بہت شکریہ، راول خان نے کہا، اور پھر چوروں کی طرح ہی خانم شہبانو کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل مسرت سے سرشار تھا، کم از کم اسے اپنی بیوی بیٹیوں کی خیریت مل گئی تھی، اور اس نے شہبانو سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ مطمئن تھا، اور مطمئن ہو کر جوزفائن کے خلاف بہتر طور سے کام کر سکتا تھا۔ ویسے ابھی تک ان کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں آیا تھا جس سے وہ جوزفائن کو زیر کر سکتا۔ جوزفائن ابھی اپنی تمام قوتوں کے ساتھ مصروف عمل تھی، زیادہ تر وہ اپنا وقت پرانے محل میں گزارتی تھی جہاں خوش بخت خان اس کے ساتھ ہوتا۔ یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے پرانے محل ہی کا رخ کیا تاکہ ذرا دیکھے کہ جوزفائن کیا کر رہی ہے۔ اسے البتہ اس بات کی خوشی تھی کہ جوزفائن کو ان تمام معاملات پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ پرانے محل پہنچنے کے بعد وہ بالآخر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں جوزفائن خوش بخت کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ راول خان کو دیکھ کر وہ مسکرائی، اور اس نے خوش بخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، شیر کوہ کا یہ عظیم سردار بہت بد دل ہے یہاں سے۔ کیوں خوش بخت؟ کیا بات ہے؟ بابا خان، یہاں میرا دل بالکل نہیں لگتا۔ مجھے پہاڑوں کی وہ زندگی پسند تھی جہاں اپنی خوشی سے میں جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ان دیواروں میں قید کر دیا گیا ہوں۔
مجھے کھلی اور آزاد فضائیں پسند ہیں۔ سیر و شکار میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں بابا خان وہ یہاں نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ خوشبخت خان، تم جانتے ہو کہ قبیلوں کی سرداری کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نہیں جانتا بابا خان، لیکن مجھے قبیلوں کی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر تم زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میری خواہش بہتا ہوا خون ہے۔ میں بہتے ہوئے خون کا پجاری ہوں بابا خان، اور جب تک وہ مجھے نظر نہ آئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے زندگی ادھوری ہے۔ نہیں خوشبخت خان، بہتا ہوا خون درندگی کی نشانی ہوتی ہے، اور تم انسان ہو، درندے نہیں ہو۔ بابا خان، انسانوں کو انسان رہ کر کیا ملتا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن کسی پر برتری حاصل کرنا بڑی فرحت دیتا ہے، اور میں اپنے لیے یہی سب کچھ چاہتا ہوں۔ اگر مجھے یہ نہ ملا بابا خان تو پھر میرا یہاں رہ جانا مشکل ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بابا خان، میں ان فضاؤں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ مجھے جنگل کی آزاد فضائیں پسند ہیں۔ جنگل کی آزاد فضائیں؟ راول خان نے جوزفائن کی طرف دیکھا، اور جوزفائن شانے ہلا کر بولی، ہاں یہ مجھ سے بھی بد دل ہو رہا ہے راول خان۔ میرا خیال ہے میں چند روز کے لیے اسے سیر و شکار پر لے جاؤں۔ بہت بہتر رہے گا یہ، اور اس طرح اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ جوزفائن، اس کی ذہنی رو جس جانب مڑ گئی ہے، کیا ہم اسے وہاں سے واپس نہیں لا سکتے؟ وقت اس کی واپسی کا خود فیصلہ کرے گا راول خان۔ اب اب اگر اس کی مرضی کے خلاف ہم نے دبایا تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ راول خان نے خوشبخت خان کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، اور پھر جوزفائن کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن جوزفائن، اسے کس کے ہمراہ ہم جنگل میں بھیجیں گے؟ میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، ابھی شیر کو ہمیں لمحہ لمحہ تمہاری ضرورت ہے۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا تو یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دو، یا پھر مجھے اس کی اجازت دو کہ میں خوشبخت خان کو سیر و سیاحت کے لیے لے جاؤں۔ جوزفائن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے راول خان، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے اسے جنگلوں کی سیاحت کے لیے لے جاؤ اور سیر و شکار کا موقع دو۔ اس دوران میں شیر کوہ کے حالات سنبھالے رکھوں گی، لیکن خیال رہے ذرا احتیاط سے۔ کیوں نہیں جوزفائن، میں اپنے بیٹے کو کسی خطرے میں تو نہیں جھونک سکتا۔ یہ صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہے بلکہ شیر کوہ کا سردار بھی ہے۔ میں جانتا ہوں جوزفائن، میں جانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم تیاریاں کرو۔ یہاں تمہارے قائم مقام کی حیثیت سے میں حالات سنبھالے رکھوں گی۔ بہت بہت شکریہ جوزفائن، تم ہمیشہ میری مشکلات کا حل رہی ہوں، اور آئندہ بھی میں تمہاری مشکلات کا حل رہوں گی۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ راول خان نے جواب نہیں دیا۔ خوشبخت خان سے اس نے اسی وقت وعدہ کیا کہ بہت جلد سفر کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وہ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، لیکن اس تصور کے ساتھ راول خان کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ یہ تو بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس طرح اگر ممکن ہو سکا تو وہ خوشبخت کو فرخانہ سے بھی ملا لائے گا۔ شہبانو ابھی یہاں موجود تھی، لیکن یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا کہ وہ شہبانو کی غیر موجودگی میں خوشبخت خان کو شاہ گڑھی لے جائے۔ یہ بات بڑی دل خوش کن تھی، لیکن راول خان اپنے سائے سے بھی چوکنا رہنا چاہتا تھا، اور اسی رات نئے محل میں اس وقت جب جوزفائن اس کی خلوت میں تھی، راول خان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جوزفائن کی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی۔ راول خان اسے دیکھنے لگا۔ جوزفائن بولی، راول خان، ایک سوال کروں تم سے؟ تمہیں اس دوران اپنی بیوی اور بیٹیاں یاد نہیں آئیں؟ راول خان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو جوزفائن؟ سوال کر رہی ہوں تم سے۔ اس دوران تم نے اپنی بیوی اور بچیوں کو یاد نہیں کیا؟ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے انہیں یاد نہیں کیا؟ مجھ سے تم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں مل سکا۔ وقت؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتی جوزفائن کہ ہم لوگ ان دنوں کتنے مصروف رہے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مصروفیت کے باوجود تمہیں اپنی بیوی اور بچیاں یاد آنی چاہیے تھیں۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو جوزفائن؟ صرف ایک بات راول خان، جو بھی حل تلاش کرو جوزفائن کے ذریعے تلاش کرنا۔ تنہا تم نے جب بھی کچھ کرنے کی کوشش کی اس میں تمہیں کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ شاید تمہارے دل میں کچھ بدگمانیاں سر ابھار رہی ہیں۔ ہرگز نہیں، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو راول خان کہ میں بدگمان ہو کر خاموش نہیں رہتی۔
سنو راول خان، تمہاری بیوی فرخانہ اور تمہاری بیٹیاں جہاں کہیں بھی ہیں، میں نے آج تک تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ شیرکوہ میں وہ بہتر زندگی گزاریں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں جوزفائن کے کچھ احکامات کی تعمیل کرنا پڑے گی۔ میں اس وقت تک تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گی جب تک یہ محسوس نہ کر لوں کہ فرخانہ میرے راستے کا پتھر نہیں ہے۔ سنو راول خان، فرخانہ کے بطن سے تمہارے 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد فرخانہ ان بچوں کی ماں کی حیثیت سے تمہارے لیے قابل عزت ہو سکتی ہے، ایک عورت کی حیثیت سے نہیں۔ جوزفائن، تم یہ بات جانتی ہو کہ ایک عورت کی حیثیت سے میں نے تم کو ہمیشہ فوقیت دی ہے اور کسی کو اپنا مرکز نگاہ نہیں بنایا۔ یہی چیز تو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے راول خان۔ جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ کوئی عورت مجھ پر برتری رکھتی ہے، یقین کرو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، اور میں اگر زندہ نہ رہی تو تمہیں بھی کسی کے لیے زندہ نہ چھوڑوں گی۔ یوں لگتا ہے جوزفائن جیسے تمہارا ذہن آج پھر کسی غلط راستے پر مڑ رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے راول خان، یوں سمجھو خیالات مجھ پر آسمان سے اترتے ہیں۔ تم خوشبخت خان کو لے کر جا رہے ہو، اور میرے دل میں فوراً یہ تصور ابھرا کہ اب تم اس جگہ ضرور جاؤ گے جہاں فرخانہ موجود ہے۔ سنو راول خان، میں تمہیں اس سے روکتی نہیں ہوں، اور نہ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی کہ فرخانہ کہاں ہے۔ تم شیرکوہ کے سردار ہو اور ہر حالت میں مجھ پر فوقیت رکھتے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اگر تم فرخانہ کو یہاں لا کر رکھو گے تو ایک سردار کی حیثیت سے تمہیں کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سلسلے میں مجھ سے انحراف ہوا تو کیا میں برداشت کر سکوں گی؟ جوزفائن، میں نے اب تک تم سے تعاون کیا اور ہمیشہ یہی سوچا کہ تم کو دل برداشتہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم نہ صرف میری محبت بلکہ بیوی بھی ہو اور ایک زیرک عورت بھی جس نے ہمیشہ میری مدد کی۔ چنانچہ میں اس معاملے کو کسی بھی شکل میں بگاڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں، مجھے اپنی بچیاں یاد آتی ہیں، لیکن میں اس کے لیے منتظر تھا کہ جب تم اجازت دو گی تب ان کے بارے میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ لیکن جوزفائن، اب اس صورت میں میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، اس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو۔ راول خان، میں بھی تمہارا صبر آزما رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے تذکرہ کرتے تو میں یقیناً اس بارے میں تمہیں مشورہ دیتی۔ تمہاری خاموشی نے مجھے شک میں گرفتار کیا۔ تو پھر یہ سمجھ لو جوزفائن کہ یہ کوئی غلط تصور نہیں ہے، بلکہ میں صرف اس خیال سے تم سے یہ بات نہ کہہ سکا کہ پتہ نہیں اس بارے میں تمہارا رویہ کیا ہو۔ راول خان، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ فرخانہ کو یہاں لاؤ، اور جیسا کہ ہم نے اس بارے میں پہلے بھی کچھ فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں کے تحت فرخانہ کو یہاں ایک بہتر زندگی دی جائے گی۔ تمہاری بیٹیاں سردار کی بیٹیوں کی طرح پروان چڑھیں گی۔ میرا معاملہ صرف خوشبخت تک ہے۔ خوشبخت مجھے دے دو، باقی سب کچھ لے لو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن غیر مخلصانہ طور پر نہیں، مجھ سے تعاون کے ساتھ۔ راول خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ میں فرخانہ سے ملوں؟ ہاں، تم خوشبخت کے ساتھ سیر و سیاحت پر جا رہے ہو، لے جاؤ اسے، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی، اور جب تم واپس آؤ تو تمہارے ساتھ فرخانہ اور تمہاری بیٹیاں بھی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ شیرکوہ میں جگہ دوں گی اور تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ راول خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ یہ کمبخت جوزفائن بہت بڑی شیطان تھی۔ اس نے ایک لمحہ میں صورتحال کو بھانپ لیا تھا، اور اب اس کی یہ نئی تجویز راول خان کو ایک بار پھر پریشان کر رہی تھی۔ اگر جوزفائن کی ہدایت پر عمل کرے تو کہیں فرخانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرطور ابھی اس سلسلے میں فیصلہ کرنا باقی تھا، اور وہ غور و خوض کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ جوزفائن نے اگر یہ الفاظ خلوص سے بھی کہے تھے تو اس پر بھی یقین مشکل ہی سے آ سکتا تھا۔ اس شیطان عورت کے ذہن میں ہر وقت کالے ناگ کلبلاتے رہتے ہیں، اور وہ ہر لمحہ ایک نئی سازش میں مبتلا نظر آتی تھی۔ کمبخت کے منصوبے ایسے ہوتے تھے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوں۔ خوشبخت خان کے سلسلے میں یہ اندازہ تو راول خان خود بھی لگا چکا تھا کہ وہ اس ماحول سے بد دل ہے۔ تغرل خان نے راول خان سے بھرپور انتقام لیا تھا اور ایک معصوم بچے کو ایسے ہولناک راستے پر لگا دیا تھا جس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ خوشبخت خان کی فطرت ہی بدل گئی تھی۔
حالانکہ بستی گلزادہ میں وہ ایک بہترین بچے کی حیثیت رکھتا تھا اور راول خان نے اس کے مستقبل سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ بستی گلزادہ کی سرداری راول خان کو مل گئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی ہی سہی، لیکن کم از کم اس کی اولاد کو سکون کی زندگی تو مل جائے گی۔ لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، اور راول خان وہ تو ہر لمحہ اب اس بات کا منتظر رہتا تھا کہ اس کی سزا کا کون سا نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ اس کی دعائیں بھی ختم ہو گئی تھیں اور اس نے جس قدر توبہ کی تھی وہ بھی برابر نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ذریعے جو کچھ ہو چکا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ہاں، رحم سے نا امیدی نہیں تھی اسے، ہو سکتا ہے اس پر رحم کیا جائے، اور وہ اسی رحم کا منتظر تھا۔ اپنی بے بسی سے آخری حد پر پہنچنے کے بعد وہ خود بھی لا تعلق ہو گیا تھا اور اب اسے صرف حالات کا انتظار تھا۔ ہاں، دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ضرور نکلتی تھی کہ جس سزا کا بھی تعین ہو وہ اس کی اپنی ذات تک محدود رہے، اس کے بچے اس میں ملوث نہ ہوں، اور یہی ایک آرزو اس کے سینے میں باقی تھی۔ چنانچہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کی کوششوں کا دخل نہیں تھا۔ ہاں، اس نے اس میں کچھ بہتری سمجھی تو اس پر عمل کیا، اور نہ بھی کرتا تو بہرطور حالات جوزفائن کے قابو میں تھے۔ راول خان تو صرف ایک مہرے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ کمبخت جوزفائن آج بھی اتنی ہی طاقتور تھی۔ اس نے ایک قیدی کی حیثیت سے تغرل خان کے قبضے میں پہنچنے کے بعد تغرل خان کو شکست دی تھی، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ پھر اس نے شیرم خان کی طرف رخ کیا اور شیرم خان ختم ہو گیا۔ آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ راول خان جانتا تھا کہ اگر جوزفائن چاہتی تو آج شیر کوہ میں راول خان کا نام بھی نہ ہوتا۔ وہ کوئی ایسی ترکیب ضرور نکال لیتی، لیکن اس نے راول خان کو سچے دل کے ساتھ شیر کوہ کی سرداری سونپ دی تھی۔ بظاہر وہ مخلص نظر آتی تھی، لیکن راول خان جانتا تھا کہ اس کی ایک غلط جنبش جوزفائن کو پھر مشتعل کر سکتی ہے۔ ابھی تک راول خان اپنے طور پر حیثیت نہیں حاصل کر پایا تھا کہ جوزفائن کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ شاید اس کی جرت ہی جواب دے گئی تھی۔ جوزفائن اس وقت پس پردہ تھی، گو اس کا نام شیر کوہ میں ذرا مختلف حیثیت سے لیا جا رہا تھا، لیکن اس نے سامنے آ کر کوئی عمل نہیں کیا تھا، اور اب خوشبخت خان کا مسئلہ اس شکل میں راول خان کے سامنے آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے راول خان کو خوشی تو ہوئی تھی کہ اسے اس انداز میں فرخانہ سے ملاقات کا موقع مل جائے گا، لیکن جوزفائن کی شیطانیت آمیز ذہنیت کا وہ دل سے قائل ہو گیا تھا۔ اس نے بالکل اسی انداز میں سوچا تھا جس انداز میں راول خان کے ذہن میں منصوبہ بنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرخانہ کا نام بھی لے دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک تجویز بھی پیش کر دی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تجویز پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ جوزفائن اس انداز میں کیا چاہتی ہے؟ کہیں یوں نہ ہو کہ فرخانہ کو شیر کوہ بلا کر وہ اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دے، اور فرخانہ اور اس کی بچیوں کو کوئی نقصان پہنچا کر یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر راول خان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اور جوزفائن جیسی شاطر عورت اس سلسلے میں کوئی بھی چال چل سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار بھی تو نہیں تھا۔ ساری زندگی یوں تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فرخانہ اور بچیوں کو خود سے دور رکھتا۔ بڑا مشکل پہلو آ گیا تھا، اور اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنا راول خان کے لیے سخت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی شام جوزفائن سے ملاقات ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، راول خان، تمہارے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور میں اس تشویش کو اچھی طرح محسوس کر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں جوزفائن، تم دنیا کی ذہین ترین عورت ہو، اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت تمہاری ذہانت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا جب میری تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ خوب، تم نے مجھ سے کہا تھا راول خان کہ تم میری ذہانت کے قائل ہو، اور ایک نیچ خاندان کی لڑکی اپنی ذہانت ہی کے بل پر شیر کوہ کی خانم بننے چلی تھی۔ اگر تم ان الفاظ سے مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو جوزفائن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہارے دل میں میرے لیے خلوص پیدا نہیں ہوا، بلکہ کچھ انتقامی جذبے اب بھی تمہارے سینے میں پوشیدہ ہیں۔ ارے نہیں نہیں راول خان، اگر میرے سینے میں تمہارے لیے انتقامی جذبے موجود ہوتے تو مجھے انہیں نکالنے کا موقع تو بارہا ملا، لیکن دیکھ لو، آج تم شیر کوہ میں ایک مطلق العنان سردار ہو، تو پھر ماضی کی باتوں کا تذکرہ کیوں کرتی ہو؟ جوزفائن، حالات انسان کو اس قدر بددل کر دیتے ہیں
کہ وہ اپنے الفاظ پر قابو نہیں پا سکتا۔ راول خان نے کہا، مجھے ان الفاظ کی کوئی شکایت نہیں ہے تم سے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے جب تم مجھ پر مکمل خلوص کا اظہار کرو۔ جوزفائن، یہی خلوص تو مجھے تمہارے قریب لایا تھا۔ کیا اس وقت میرے خلوص پر تمہیں کوئی شک تھا؟ نہیں، لیکن شیر کو آنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب تم مجھ سے بالکل ہی متنفر ہو گئے تھے۔ ہاں، اور اس کی وجوہات بھی تمہارے علم میں ہیں، قصور صرف میرا ہی نہیں تھا، راول خان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تو ہمیشہ ہی راول خان تمہارے بارے میں سوچا، اور اب بھی تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک طرح سے میں تو اپنی زندگی بچانے کے لیے خود ہی جدوجہد کرتی رہی ہوں، اور صحیح معنوں میں اپنے بل پر زندہ رہی ہوں، ورنہ تم میرے ساتھی، میرے شوہر، میری زندگی کے مالک، میرے نگران خود میرے دشمن بن چکے تھے اور میری موت کے خواہاں تھے۔ بالکل ٹھیک ہے جوزفائن، حالات بعض اوقات اتنے تلخ بھی ہو جاتے ہیں کہ فیصلے جنون کے عالم میں کیے جاتے ہیں، اور آج اگر تم میرے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھتی ہو تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ فرخانہ کے بارے میں تم نے جو تجویز پیش کی ہے جوزفائن، میں اسے کیا سمجھوں؟ سچ، حقیقت، یقین، جوزفائن نے جواب دیا۔ تم اس تلخ سچ کو برداشت کر لو گی جوزفائن؟ یہ تلخ سچ برداشت کیا جا چکا ہے بہت عرصے پہلے راول خان، اور تم جانتے ہو میں نے اس حقیقت کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ یہاں میں بھی اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں جوزفائن، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، کیا میں نے دوسری شادی کی فرمائش کی تھی تم سے؟ جب تم اولاد سے محروم ہو گئی تھیں تو کیا میں اس بات کا خواہش مند تھا کہ میری دوسری شادی ہو؟ اس کے لیے بھی مجھے تم نے ہی مجبور کیا تھا نا؟ ہاں، لیکن اپنے لیے، تمہارے لیے نہیں راول خان، اپنے لیے، صرف اپنے لیے۔ میں وہ کمی پوری کرنا چاہتی تھی جو میرے وجود میں پیدا کر دی گئی تھی، اور تم جانتی ہو اس کمی کو پیدا کرنے کا باعث میں نہیں تھا، خانم تھیں۔ اور جوزفائن، میں نے تمہارے لیے وہ مکروہ فعل بھی کیا جو مجھے کسی طور نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی خانم کی موت میرے ہی ہاتھوں واقع ہوئی۔ اس سے بڑا احسار میں کیا کر سکتا تھا؟ تسلیم کرتی ہوں، جوزفائن نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد جوزفائن، جب تم نے فرخانہ کو میری زندگی میں داخل کر دیا اور تمہارا وہ مقصد پورا نہ ہوا تو تم نے فرخانہ کو بالکل ہی ذلیل و خوار کر کے ایک گوشے میں پھنکوا دیا۔ ہاں، وہاں میرے اندر کی عورت ابھر آئی تھی، جوزفائن نے گررائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ عورت تو آج بھی تمہارے وجود میں زندہ ہے جوزفائن۔ فرخانہ یہاں آئے گی تو تم اس عورت کو کیسے سلاؤ گی؟ جواب دو، تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھو جوزفائن، سچائیوں کی بات کرتی ہو تو میں تمہیں اب یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ فرخانہ سے طویل عرصے میرا ساتھ رہ چکا ہے، اور میری تینوں بیٹیاں مجھے بہت زیادہ چاہتی ہیں۔ فرخانہ سے ملاقات ناگزیر ہوگی، اس کی دلجوئی بھی مجھے کرنا پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے دور رہے اور تم مجھے کبھی کبھی اس سے ملاقات کی اجازت دے دو، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں شکایات پیدا ہوں گی، اور یہ شکایات کوئی بھی بھیانک شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ جوزفائن کا چہرہ انگارہ بن گیا، وہ راول خان کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے کہا، نہیں راول خان، یہاں میں نے طریقہ کار تبدیل کیا ہے، میں تمہیں تقسیم نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے ہر لمحہ محسوس کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی پائی جاتی ہے، اور یہ بے بسی ظاہر ہے کیا شکل رکھتی ہے؟ جوزفائن اس سے ناواقف نہیں رہ سکتی۔ فرخانہ اگر دور ہے تو تم مجھ سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی لمحے تمہاری سوچ کوئی تاریک رخ اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں راول خان، تمہارے اور فرخانہ کے درمیان میں بالکل نہیں آؤں گی، لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ میرے اور خوشبخت خان کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، جوزفائن نے کہا، اور راول خان چونک پڑا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا، پھر بولا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ خوشبخت خان کو میں نے اپنی تحویل میں لیا ہے، اس کی پرورش میں کروں گی، اپنی پسند، اپنی خواہش کے مطابق۔ ہاں، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ فرخانہ اس سے ملے، اسے پیار کرے، اسے اپنے پاس کچھ وقت رکھے، لیکن خوشبخت خان میرے ہی نام سے منسوب رہے گا، بس اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی۔ سنو راول خان، یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو، بلکہ تمہیں روز اول ہی سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا میرا کوئی اور نظریہ ہے، کیا میری ذات میں کوئی اور شخص شامل ہے
جسے میں ان پہاڑوں میں کوئی منصب دلانا چاہتی ہوں۔ اگر تم غور کرتے ہو تو تمہیں جوزفائن پر پیار آ جاتا، اور وہ ایک نیچ خاندان کی لڑکی ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے ان پہاڑوں میں آئی تھی، اور یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو انہی پہاڑوں کی ایک مخلوق سمجھ لیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ نفرت کے اظہار نے جوزفائن کے ذہن کو غلط سمت میں موڑ دیا۔ اگر مجھ سے یہ نفرت نہ کی جاتی تو میں اپنی تمام صلاحیتیں پہاڑوں کی بقا کے لیے استعمال کر دیتی، اور میں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ راول خان، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوتا، آج بھی میں صرف راول خان کے نام سے منسوب ہوں۔ بے شک زندگی کی خواہش سب کو ہوتی ہے، اور ہر شخص جینا چاہتا ہے۔ میں بھی جینا چاہتی ہوں، لیکن تم سے منسوب رہ کر۔ ہاں، اگر میں اقتدار چاہتی ہوں، اگر میں سربلندی چاہتی ہوں، تو یہ انسانی فطرت کی ایک طلب ہے۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم بھی اپنی اولاد کو سرداری دینا چاہتے ہو، تو کیا تم مجھے اس انسانی فطرت سے دور تصور کر سکتے ہو؟ راول خان نے سنجیدگی سے سوچا۔ یہ بات قابل تسلیم تھی، اور یہاں جوزفائن سے اتفاق کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، نہیں جوزفائن، یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، تو پھر مجھ سے میری یہ فطرت کبھی نہ چھیننا راول خان۔ میں تم سے تمہاری بیٹیاں اور بیوی نہیں چھینوں گی، لیکن خوش بخت کے اس مسئلے میں اگر کبھی کوئی مداخلت کی گئی تو ایک بار پھر بگولے اٹھیں گے، آگ لگے گی، آتش فشاں ابلیں گے، اور جوزفائن تمہارے خلاف برسر عمل ہوگی۔ راول خان چند لمحات سوچتا رہا۔ یہ الفاظ تو کچھ سچائی پر مبنی معلوم ہوتے تھے۔ یہ فیصلہ کرنا ایک لمحے میں ضروری تھا کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ جوزفائن کی مدد کے بغیر وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اسے خلوص دل سے اعتراف تھا، اور اگر جوزفائن اس شکل میں یہ سب کچھ کر ڈالے تو کیا حرج ہے؟ اس پر نگاہ بھی رکھی جائے گی، اس کے جائزے بھی لیے جاتے رہیں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آ جائے گا جب جوزفائن ناقابل عمل ہوگی۔ چنانچہ اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ ساری باتیں سچائی پر مبنی ہیں جوزفائن، تو پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ان تمام شرائط کو سچے دل سے نبھاؤں گا۔ میں ان پر خلوص سے آمادہ ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، بے فکر ہو کر جاؤ، جو مشغلے چاہو اختیار کرو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ کتنے عرصے میں واپس آ جاؤ گے، اور جب تم واپس آؤ تو تمہارے ساتھ فرخانہ اور تمہاری تینوں بیٹیاں بھی ہونی چاہیے۔ میں یہاں ان کے استقبال کے لیے تیار رہوں گی۔ راول خان نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے جوزفائن، ایسا ہی ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔